سیاسی جماعت کے طور پہ ہمارا یہ بلیو ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ ڈائلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاگ سے نہیں۔ تو اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھیں اور اپنے سیاسی جو بھی ایشوز ہیں ان کو بیٹھ کے تھرو ڈائلاگ جو ہے وہ ریزالو کریں۔ لیکن پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں ان کا شروع سے یہ رویہ رہا ہے۔ یہ 2011 سے آنورڈ آپ دیکھ لیں 18 تک، اور 18 سے 22 تک، اور اب اس کے بعد اب 22 سے اب 25 ہو گیا 26، تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپوزیشن سے، اگر وہ حکومت میں ہے تو اپوزیشن، اور اگر اپوزیشن میں ہے حکومت، وہ سیاسی ڈائلاگ پہ یقین نہیں رکھتے، اور جیل میں بیٹھ کے کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جو ہے وہ ملک میں افراتفری اور انارکی پھیلانے کے لیے پلاننگ کرے، جو کہ بانی پی ٹی آئی اس وقت جو ہے اپنی ملاقاتوں کے تھرو اس قسم کی میسیجنگ کرتے ہیں اور اس قسم کی گفتگو اور ٹویٹ کر کے جو ہے وہ پوری دنیا میں نہ صرف ریاست کو، پاکستان کے اداروں کے سربراہوں کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ برے الفاظ اور برے جو ہے وہ بہرائے میں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں اور یہ میسیج کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ ان کے اوپر جو پابندی ہے وہ ان اکارڈنس ود لا ہے۔ اگر وہ قانون کے مطابق ملاقات کرنی چاہیں تو انہیں کوئی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے۔ مذاکرات کی جو بات ہے، ہم ہمیشہ سے جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار رہے ہیں، اب بھی ہے۔ اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو یہ ان کا فیصلہ ہے۔ ٹیبل پہ بیٹھے تو یہیں سے بات شروع کر رہے ہیں۔ اچھا بیٹھے تو صحیح نا۔ ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ جو آخری فیصلہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے، وہاں پہ باقاعدہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں انہوں نے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ ہم کسی ملاقات کے بعد نہ پریس کانفرنس کریں گے اور نہ ہی کوئی اس قسم کی پولیٹیکل میسیجنگ کریں گے، اور وہ خود اس کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک ان کو پیش کرنے کا مسئلہ ہے تو دیکھیں جو یعنی حفاظت ہے وہ ٹاپ پرائیورٹی ہے، اور اس کے اوپر انہیں بھی اعتراض نہیں ہے جو جیل ٹرائل ہو رہا ہے، اور وہ ان کی سیفٹی کے پیش نظر ہی ہو رہا ہے۔ میں ایک بات اور بتا